عثمان بزدار کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ سی ایم سیکریٹریٹ میں 3 ماہ میں تقریباً 35 لاکھ کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس بے ضابطگیوں کو پکڑنا تھا، بدعنوانی کی نشاندہی کرنے والے سیکٹری انسپیکشن کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے، اور من پسند افسران کی تعیناتی کے بعد سی ایم سیکریٹریٹ پنجاب میں دھڑلے سے کرپشن جاری ہے۔ یہ کرپشن جناب بڑی بڑی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں سی ایم سیکریٹریٹ کے حوالے سے، سی ایم پنجاب کے حوالے سے، عثمان بزدار کے حوالے سے آپ کو کرپشن سکینڈلز تو اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بد انتظامی ہے، بدعنوانی ہے، سی ایم خود ملوث ہیں، وہ لوگ ملوث ہیں جو کہ سی ایم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، بیوروکریٹس انوالو ہیں، یا سیکٹری انسپیکشن جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ جس نے ایکسپوز کیا تھا اس تمام معاملے کو، وہ تبادلہ کر دیا گیا ہے، اور ایسے من پسند لوگوں کو سامنے لے کے آئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جناب اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے جو لوگ سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں اور سی ایم پنجاب کے من پسند افسران ہے۔ قومی احتساب بیورو کے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ سی ایم سیکریٹریٹ سی ایم پنجاب عثمان بزدار جناب انہوں نے اپنا یہ موقف دہرایا تھا کہ وہ نہ پنجاب کے چیف سیکرٹری یا ان کے پرنسپل سیکرٹری کے شراب لائسنس کی منظوری میں کسی بھی طرح کا کردار ہے، اور نہ ہی شراب کا لائسنس 19 جنوری 2019 کو جاری کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے مئی میں اسی سال ایک خبر سامنے آئی تھی، جس کے بعد ایکسائز سیکرٹری نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے یہ لائسنس منسوخ کر دیا تھا، تاہم لائسنس وصول کرنے والوں نے اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور اسے بحال کروا لیا تھا۔ اسی فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت انٹرا کورٹ اپیل میں چلی گئی تھی۔ گزشتہ ماہ سابق ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گوندل نے وزیر اعلیٰ کے خلاف اہم گواہ بننے کے لیے نیب میں درخواست داخل کی تھی۔ اکرم اشرف گوندل نے نیب کو بتایا تھا کہ انہیں متعدد بار پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے بلایا گیا تھا اور وزیر اعلیٰ کے احکامات پہنچائے گئے تھے کہ لاہور ہوٹل کو یہ لائسنس جاری کیا جائے۔ نیب کو دیے گئے ان کے بیان میں اکرم اشرف گوندل نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے دفتر وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا تھا کہ شراب کے لائسنس کی منظوری پالیسی اور قواعد کے خلاف ہوگی، جیسا کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ مکمل نہیں ہے۔ یہ تو جناب وہ بات تھی جو کہ شراب لائسنس کے حوالے سے تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث تھے یا نہیں تھے، لیکن گوندل صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ان کو انسٹرکشنز دی تھی، ڈائریکشنز دی تھی، اور اسی حوالے سے انہوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے تھے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، رانا وحید نمائندہ 7 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بتائیں جناب، ایک اور کرپشن کی داستان سی ایم سیکریٹریٹ سے موصول ہو رہی ہے جس میں 3 مہینے میں 35 لاکھ کا ٹیکہ عوام کو لگا دیا گیا ہے، اور انسپیکشن سیکریٹری جو تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ کہاں پہ ہے میرٹ؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب پہ اس طرح کے ایلیگیشن روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر میں جو ہے عجب کرپشن کی غضب کہانی جو سامنے آئی ہے، اس میں جو ہے سردار عثمان بزدار کے جو ہے وہ کیونکہ ان کی اپنی وہ ٹیم ہے جو انسپیکشن ٹیم ہے، ان کی جو وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم جو کہ اسپیشل بنائی جاتی ہے، تو اس میں جو ایک چیئرمین ہوتا ہے اور ایک سیکرٹری ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان معاملہ تب جو ہے وہ انکشاف ہوا جب جو سیکرٹری کی جانب سے 2 خط لکھے گئے چیئرمین انسپیکشن کو کہ آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے یہ کرپشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ کی جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ سرکاری خزانے کو جو ہے ماہانہ لاکھوں کا ٹیکہ لگانے لگی ہے، اور اس میں انسپیکشن ٹیم کے سیکرٹری کو کرپشن کے خلاف اعلیٰ حکام نے جو ہے وہ خط بھی لکھا ہے، اور وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم 3 ماہ میں 35 لاکھ کی جو بے ضابطگیاں ہیں اس کا حساب نہیں دے پا رہی، اور اس میں لاکھوں روپے کی مبینہ کرپشن کی انکوائری تمام اکاؤنٹس جو ہیں مجمد کیے جائیں جو خط لکھے گئے ہیں اعلیٰ حکام کی جانب سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں۔ اور یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کرپشن کی نشاندہی کرنے والے جو سرکاری افسر تھے، جو سیکرٹری تھے، ان کو جو ہے ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ایماندار افسر کا تبادلہ اور کارروائی کی جو سفارش کی گئی تھی، اس کی تحقیقات کی جو سفارش کی گئی تھی، اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور من پسند افسر کی تعیناتی کے بعد جو ہے کام دھڑلے سے ابھی بھی جاری ہے، اور وہ جو معاملہ تھا انکوائری کا جو لیٹر خط لکھے گئے تھے اس کو دبا دیا گیا ہے، اور اب جو ہے، اور یہ بھی بڑا ایک حیران کن بات ہوگی کہ جو سرکاری خزانے سے جو گھر کے اخراجات ہیں جیسے فرنیچر ہے اور سولر ہے، انرجی، وہ بھی یہاں پہ انہی پیسوں سے ہی لگایا گیا ہے۔ اور اس میں بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ جو سٹور ہے، جو انچارج ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے
2 مرتبہ جو ہے چونکہ جو ریکارڈ تھا جو چیزیں جو محکمہ خریدتا ہے چیزیں اس کے متعلق جو ریکارڈ تھا اس کے اوپر بھی جب بات چیت ہوئی ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خاموشی رہی. پھر یہ معاملہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ انکشاف ہوا کہ جو دستاویزات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق تو اب دونوں طرف سے ایک فریق کا کہنا تھا کہ اس کی انکوائری کروائی جائے, جو خط لکھے گئے اس میں ان کے جو فنڈز تھے ان کو معیوب کرنے کی بھی کہا گیا ہے. تو اب جو ہے یہ معاملہ چونکہ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے جو طاہر خورشید ہیں اعلیٰ افسر ہیں ان کے جو گھر کے فرنیچر اور سولر اور اس طرح کے دیگر جو لوازمات ہیں یا اس طرح کے جو 34 لاکھ روپیہ جو خردبت ہوا ہے اس کے متعلق جو ہے ان کے مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر الزام ہے. اچھا رانا وحید, اس طرح سیکرٹری انسپیکشن کا تبادلہ کر دیا گیا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے خود تبادلہ کیا ہے سیکرٹری انسپیکشن کا. دیکھیں یہ سیکرٹری انسپیکشن کا جو تبادلہ ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ جو سیکرٹیریٹ ہے یا یہ سی ایم سیکرٹیریٹ ہے وہاں پہ ایک عام طور پر ایک تاثر ہے کہ جو طاہر خورشید ہیں جو سیکرٹری ہیں ان کا جو یہ بڑے پاورفل اور طاقتور اور عثمان بزدار کے منپسند سمجھے جاتے ہیں. تو اب ان کا جو ان کے کہنے پہ ہی بلا شبہ جبکہ ان کو جو سیکرٹری نے خط لکھے تھے جو ان کو فنڈ کے متعلق جو پوچھ گچھ کی گئی تھی یا ان کے بارے میں جو ڈیٹا مانگا گیا تھا جتنی بھی چیزوں کی خرید و فروخت کے متعلق تو ان کی جانب سے لکھے گئے تھے. اب وہی سیکرٹری ہیں جو ان کا تبادلہ ہوا ہے اور یہ ایک معاملہ بڑا ہے چونکہ سردار عثمان بزدار جو ہیں ان کے جو قرب و جوار میں یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ طاہر خورشید جو ہیں یہ ان کے قریبی افسروں میں سے ایک ہیں. جی اچھا رانا وحید, یہ بھی ہمیں بتائیں کہ جس طرح آپ نے سیکرٹری انسپیکشن کی بات کی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پسندیدہ جو سیکرٹری ہیں انہوں نے ان کا تبادلہ کر دیا ہے, تو پچھلی دفعہ بھی اسی طرح کی معاملہ سامنے آیا تھا. ڈی سی ایکسائز کے اوپر یہ ایلیگیشن لگے تھے کہ انہوں نے شراب لائسنس دیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کوئی بھی تحریری حکم نامہ ان کو جاری نہیں کیا گیا تھا, انہوں نے اپنے طور پر یہ تمام اقدامات اٹھائے تھے. اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہے جبکہ جو واقعہ ہے یہ اس سے مماثلت رکھتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کیا سمجھدار ہیں, اس طرح کے معاملات خود کر رہے ہیں تحریری حکم نامے نہ جاری کر کے, اور کرپشن بھی زوروں پہ ہے؟ دیکھیں یہ اب بڑی ایک آپ نے اہم بات کی ہے. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی سامنے آتی ہیں کہ پہلے جب وہ جو لیکر لائسنس کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی جو ہے بڑا جو موقف آیا تھا وہ ڈی جی سابق نیب کا, اس میں بھی جو ہے وہ بڑی واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مجھے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ان کی جانب سے بار بار دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ آپ لائسنس کیوں نہیں جاری کرتے. تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی چونکہ یہ ڈائریکٹ اس کا تعلق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سیکرٹیریٹ سے ہے, چونکہ ان کی انسپیکشن ٹیم جو ہے وہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی انسپیکشن کرتی ہے, ان کو دیکھتی ہے, ان کو جو وقتاً فوقتاً جو ہے ان پروجیکٹس کا کام کا جائزہ بھی لیتی ہے. تو یہ ایک اہم پوسٹ ہے اور اس کے اوپر اس طرح کی بے ضابطگیاں سامنے آنا یہ تو وہ ہیں جو سامنے آ گئی جن کا انکشاف ہو گیا, اور بہت سی ہوں گی جن کے اوپر ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکی یا کسی طور پر وہ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں. اور ہوتا یہی ہے کہ جب حکومت ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے پاس تو پھر اس وقت بے ضابطگیاں یا اس طرح کی جو انلیگل پریکٹسز ہیں وہ سامنے نہیں آتی. یہ تبھی سامنے آتی ہیں جب حکومت ختم ہوتی ہے, تو اس حوالے سے جو ہے اب یہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں اور ابھی تک اس کے اوپر چونکہ وہ سیکرٹری جو تھے ان کا تبادلہ ہو چکا ہے اور اب جو معاملہ ان کے خطوط تھے ان کے جانب سے جو لکھے گئے تھے وہ بھی دبائے گئے ہیں اور اسی طرح اب معاملہ معمول کے مطابق ہی چلایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا رانا بھائی, جس طرح شراب لائسنس کیس میں جو بیوروکریٹس ہیں وہ تمام الزامات وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے, تمام الزامات انہوں نے سی ایم پنجاب پہ لگا دیے تھے. آج سی ایم پنجاب نے تمام الزامات ان پہ لگا دیے ہیں, خود کو بری و ذمہ قرار دیا ہے انہوں نے. تو یہ کیا کشمکش چلتی آ رہی ہے بیوروکریٹس اور سی ایم پنجاب کے درمیان؟ دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب بھی مسلم نواز یا دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے اہم رہنما جو ہیں وہ
جب ان کو نیب نے حراست میں لیا تو ان کے جو ارد گرد ان کے قریبی افسر جو سمجھے جاتے تھے یا ان کے جن کو گو ہیڈ ملتا تھا وہ وعدہ معاف گواہ بنے. تو یہ سرکاری آفیسر جو ہے جب اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے یا اس کو پکڑ دکڑ اس کی ہوتی ہے تو پھر یہ اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے سچ اگلتے ہیں. اور وہ سچ جو ہے وہ ایک چونکہ جو سیاستدان ہے یا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ متعدد مرتبہ ہم نے پچھلے 10 سال بھی دیکھا, میں نے بیٹ کرتا رہا ہوں کہ یہاں پہ زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ریٹن نہیں ہوتے. یہاں پہ وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. وربل آرڈر جو ہے ایک رواج ہے ہمارے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر. یہاں پہ زیادہ تر جو افسران ہیں یا ان کے متحد ہیں ان کے درمیان جو چیف ایگزیکٹو ہیں, جو بھی منسٹرز ہوتے ہیں یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, ان کے درمیان جو ہے وربل کمیونیکیشن کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. تو وہ بھی سارا معاملہ جب وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو ریٹن میں کوئی چیز نہیں ملتی. ریٹن میں ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, جبکہ وربل کمیونیکیشن کے تھرو بہت سارے معاملات کو حل کروایا جاتا ہے. اچھا رانا بھائی, جس طرح وزیر اعظم پاکستان اسی طور پر جب ان سے جو ہے وہ تفصیلات مانگی جاتی ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ مختلف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا بھائی, جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان بار بار یہ بات کرتے تھے کہ اگر اوپر کرپشن ہو رہی ہے تو اسی لیے نیچے کرپشن ہوتی ہے, اگر جو ہیڈ ہے وہ ایماندار ہے, آنیسٹ ہے, تو نیچے کرپشن نہیں ہو سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اوپر والا بندہ ایماندار ہو اور نیچے کرپشن ہو. تو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار خود سے کرپشن نہیں کر رہے اور ان کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے تو دونوں صورتوں میں ذمہ دار تو سی ایم پنجاب ہی ہیں, کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا؟ دیکھیں یہ تو اب ڈائریکٹ جو ہے معاملہ ان کے ذمہ آتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں سمجھنے میں بڑی آسانی ہے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جہاں پہ جو باضابطیاں سامنے آئی ہیں, یہ تو ڈائریکٹ ان کے انڈر ہے, کیونکہ وہ سی ایم آئی ٹی جو ہے یہ نام ہی ان کے نام سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, چونکہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم. تو اب جو ہے وہ چیف منسٹر کی جو ٹیم ہے وہ اس طرح کا اگر وہاں پہ irregularities جو ہے انلیگل پریکٹسز یا جو ہے خردبرد سامنے آتی ہے فنڈز کی, تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس میں بجا آپ نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پہ ہی آتی ہے. جی بہت شکریہ رانا وحید, نمائندہ 7 نیوز.